صدر گرامی قدر اور معزز حاضرین، میں اپنی تقریر کا آغاز مولانا نصراللہ خان عزیز کے دو شعروں سے کرتی ہوں۔ فرماتے ہیں، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ معزز سامعین، آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز، ہمارے سینے مسرت سے معمور، ہماری آنکھیں نشاط سے سرشار اور ہمارے بدن کا رواں رواں سرور بہجت سے ہمکنار ہے۔ کیوں نہ ہو، آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت۔ آزادی کی زندگی کا سانس غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر۔ غلامی لعنت کا ایک طوق ہے اور آزادی خدا کی رحمت کا ایک ہار۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کمآب، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کمآب، اور آزادی میں بہر بے کراں ہے زندگی۔ معزز سامعین، ملک اور آزادی کی قدر غلام ملکوں سے پوچھو۔ پاکستانیوں، آپ کی نگاہ اس طرف کم گئی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اتنی قلیل مدت میں یہ وہ پاکستان ہے جس نے 70 سال کی عمر میں 8 جنگیں لڑیں۔ تقسیم کے وقت 1948 کی جنگ، ہندوستان کی مسلط کردہ 1965 کی جنگ، اور ہندوستان کی مسلط کردہ 1971 کی جنگ، اور 1951 میں کارگل کی جنگ، دنیا کی سپر پاور روس سے افغانستان کی جنگ، موجودہ دوسری سپر پاور امریکہ سے جنگ۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کے خلاف اسرائیلی، انڈیا اور امریکہ نے اتحاد کر لیا ہے، لیکن اس وقت تک اللہ کے حکم سے ناکام ہے۔ وطن کی پاسبانی جان و ایمان سے بھی افضل، میں اپنے ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں۔ 14 اگست وہ دن ہے جب ہر ایک کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ پاکستان جیسی فوج کسی ملک کے پاس نہیں، پاکستان جیسی عوام کسی ملک کے پاس نہیں۔ پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ وہ پاک فوج کے ساتھ کھڑا رہے۔ جس ملک کی فوج نہیں ہوتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ حاضرین محفل، لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا یہ ملک پاکستان، جس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے، جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جی ہاں، خود پاکستانی قوم نے اس مقدس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد سے لے کر آج تک تاریخ کے ہر اہم موڑ پر جہاں بے مثال قربانیاں دیں، وہیں ان قربانیوں پر کبھی لا علمی، کبھی مصلحت کوشی اور کبھی بے حسی کی چادر ڈال کر خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے آج خود کو وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ شاید بانیان پاکستان اور شہیدان پاکستان روز حشر اسے آسانی سے معاف نہ کر پائیں۔ مگر شاید قدرت ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر ہمیں پلٹنے کا موقع دے اور ہم ایک بار پھر اسے ضائع نہ کر دیں۔ ان اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اہتمام کرتی ہوں۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آتی ہے، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔